وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالَ وَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ حضرات گرامی قدر، علماء کی مجلس میں حاضر ہونا اور اپنی چاہت کے ساتھ اور اپنی تمنا کے ساتھ حاضر ہونا، یہ بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ آج کل کے دور میں لوگ سرمایہ داروں کے پاس، جاگیرداروں کے پاس اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے عہدیداروں کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ الحمدللہ زندگی کے طویل نشیب و فراز کے دوران میری محبت، میری عقیدت اور میری مجلس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیشہ اہل دین کے ساتھ رہی ہے، اور اہل دین کی قدر، ان کی منزلت، ان کا احترام، ان کا پیار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت شہید ملت کے دور ہی سے میرے دل کے اندر موجود ہے، اور میں اس نعمت بے پایاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام حمید میں علماء کی مجالست، ان کی محبت، ان کے پیار کے حوالے سے ارشاد فرمایا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ قیامت کے دن جگری دوست ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے، دوستی اگر باقی رہے گی اہل تقوی کی باقی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، چوک دالگرہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اہل دین کا اور اہل تقوی کا ایک عظیم مرکز ہے، اور میری نسبت اس مرکز کے ساتھ 15-20 سال سے زیادہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا مفتی عبید اللہ عفیف صاحب بھی یہاں پر تدریس کے موتیوں کو بکھیرتے رہے، لوگ ان کے سامنے زانو تلمس کو طے کرتے رہے، ان کے ارشادات عالیہ اور ان کے فتاوی سے محظوظ ہوتے رہے، اور میرے بھائی حافظ عبدالغفار اور میرے بھائی حافظ عبدالوہاب، اللہ ان دونوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ حضرت مولانا عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ کی یادگار ہیں، اور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمت اللہ علیہ کی یادگار ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک چوک دالگرہ سے پڑھنے والا ایک بچہ بھی درس و تدریس کے فریضے کو انجام دیتا رہے گا، ہمارے بھائیوں کے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، آج میں یہاں پر در حقیقت اسی مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو احساس کمتری سے نکال کر آپ کے مقام سے روشناس کروایا جائے، اور آپ کو یہ بات سمجھائی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو نعمت آپ کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، سرمایہ دار کے پاس سرمایہ ہے، مٹ جائے گا، جاگیردار کے پاس جاگیر ہے، مٹ جائے گی، اقتدار والے کے پاس اقتدار ہے، مٹ جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کے علم کو اجاگر کرنے والے جب تک ان کے طلباء زندہ رہیں گے انشاءاللہ ان کے نامہ اعمال میں بھی اضافہ ہوتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں، دنیا کی کوئی نعمت ایمان کے بعد نعمت علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی،
حضرات گرامی قدر، مومن و مسلمان ہونا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت موجود نہ ہو، بندہ سردار ہو فرعون بن جاتا ہے۔ اگر یہ نعمت موجود نہ ہو، بندہ سرمایہ دار ہو قارون بن جاتا ہے۔ اگر یہ نعمت موجود نہ ہو، بندہ جو ہے اس کے پاس جاگیر ہو وہ شداد بن جاتا ہے۔ اگر یہ نعمت موجود نہ ہو، بندہ عہدیدار ہو حامان بن جاتا ہے۔ لیکن ایمان کے ساتھ چودراہٹ موجود ہو، بندہ صدیق اکبر بن جاتا ہے۔ ایمان کے ساتھ سرداری موجود ہو، بندہ فاروق اعظم بن جاتا ہے۔ ایمان کے پاس کے ساتھ سرمایہ موجود ہو، بندہ عثمان ذی النورین بن جاتا ہے۔ ایمان کے ساتھ فقر موجود ہو، بندہ سیدنا علی المرتضیٰ بن جاتا ہے۔ اور ایمان کے ساتھ کچھ بھی موجود نہ ہو، بندہ بلال حبشی بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مومن و مسلمان بنایا، جو اس کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ لیکن اہل ایمان بن جانے کے بعد علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عطا ہے۔ علم انسان کو فضیلت دیتا ہے، علم انسان کے رتبے کو بلند کرتا ہے، علم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار دیتا ہے، علم انسان کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی معرفت دیتا ہے، علم انسان کو عمل کا راستہ دکھلاتا ہے، علم انسان کو جنت کی شاہراہ پہ چلاتا ہے، علم انسان کے مقدر کو روشن کرتا ہے، علم انسان کے لیے ہدایت کے دریچوں کو کھول دیتا ہے، علم انسان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ایک میزان اور کسوٹی بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو عالم باعمل ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی زمانے کے اندر کوئی شخص بھی اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور جو عالم باعمل نہیں ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، عام مومن و مسلمان کا رتبہ بھی اس سے بہت ہی بلند ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں جامعہ کے طلباء کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھ کے کچھ گزارشات آپ کے سامنے اس آیت کی نسبت سے بھی کر دینا چاہتا ہوں، جس کی تلاوت میں نے آغاز خطبہ میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ میں طلباء کو نصیحت کروں گا، آپ نے 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، انشاءاللہ آپ کے اندر سے عبداللہ محدث روپڑی بھی پیدا ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے اندر سے حافظ محمد گوندلوی بھی پیدا ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے اندر سے ثناء اللہ امرتسری بھی پیدا ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے اندر سے علامہ ظہیر بھی پیدا ہوں گے، انشاءاللہ آپ کے اندر سے حبیب الرحمن بھی پیدا ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کے اندر سے وہ علماء پیدا ہوں گے جو انشاءاللہ نظام باطل کو گرا دیں گے اور شریعت کے جھنڈے کو اٹھا دیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اپنے طلباء بھائیوں کے سامنے 3 نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، آپ نے ریاکاری کو کبھی اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دینی۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ریاکاری کا سب سے بڑا علاج پتہ کیا ہے؟ تہجد گزار بن جائیے، شب زندہ دار بن جائیے، خلوت میں اللہ سے ملاقات کرنے والے بن جائیے۔ انشاءاللہ اگر آپ کی خلوت اللہ کی قربت کا ذریعہ بن جائے گی، آپ خلوت میں آنسو گرانے والے بن جائیں گے، آپ خلوت میں ہاتھوں کو پھیلانے والے بن جائیں گے، آپ خلوت میں رونے گڑگڑانے والے بن جائیں گے۔ انشاءاللہ ساری کی ساری ریاکاری سے آپ کا وجود پاک اور صاف ہو جائے گا۔ حضرات گرامی کا دوسرا کام آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ شہوات سے ہمیشہ دور رہنا ہے۔ آپ نے غیر محرم عورت سے بھی دور رہنا ہے، آپ نے گندی فلموں گندے پروگراموں سے بھی دور رہنا ہے، آپ نے اپنی آنکھ اور اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو خلوت کے گناہ ہیں انسان کو ٹیڑی پیسے کے برابر بھی نہیں چھوڑتے۔ حدیث پاک کے مطابق ایسے لوگ بھی کل قیامت کا دن آئیں گے جن کی نیکیاں تو ہمہ پہاڑوں جیسی ہوں گی، لیکن خلوت کے گناہوں کی وجہ سے ان کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، آپ کی تنہائی پاک ہونی چاہیے، آپ کی تنہائی صاف ہونی چاہیے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنی نظر کو جھکا لیا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنی شرم کی حفاظت کی، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کی اکساہٹ کو دبا لیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے کمال بات کہی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔
جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا لیا، انشاءاللہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور حضرات گرامی قدر، پہلی بات ریاکاری سے بچنا، دوسری بات شہوات سے بچنا، اور تیسری بات حق کہنے والے بن جانا۔ حضرات گرامی قدر، حق کہنا یہ بڑی ہی عظمت کی بات ہے۔ حق پرست بندہ جو ہوتا ہے کبھی ابن تیمیہ کے روپ میں سامنے آتا ہے، حق پرست بندہ کبھی اسماعیل شہید کے روپ میں سامنے آتا ہے، حق پرست بندہ کبھی علامہ ظہیر کے روپ میں سامنے آتا ہے، حق پرست بندہ کبھی حبیب الرحمن کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، میں نے وہ بات کرنی ہے جو کتاب اللہ میں آئی ہے، جو سنت رسول اللہ میں آئی ہے۔ آپ نے نہ سرمایہ دار کے سرمایہ کو دیکھنا ہے، نہ جاگیردار کی جاگیر کو دیکھنا ہے، آپ نے نہ حاکم وقت کی حکومت کو دیکھنا ہے، نہ کسی جرنیل کے تمغوں کو دیکھنا ہے۔ نظر اگر آپ کی ہونی چاہیے یا رب کے قرآن پہ ہونی چاہیے یا کملی والے کے فرمان پہ ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، حق حق ہے، دن کو سفید کہنا اور رات کو سیاہ کہنا، حلال کو حلال کہنا، حرام کو حرام کہنا، یہ عالم ربانی کی پہچان ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات اس موقع پہ کر دینا چاہتے ہیں۔ کئی لوگ سیاسی مفادات کو دیکھ کر، سیاسی ضروریات کو دیکھ کر اپنے گفتگو کو بدل لیتے ہیں، اپنے زاویہ نگاہ کو بدل لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج یہ بات توجہ طلب ہے، اس وقت مسلم لیگ جو علماء کی ایک بڑی تعداد کی من پسند تنظیم ہے، انہوں نے اپنے نمائندے کے طور پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے طور پر مریم نواز کو مقرر کیا ہے۔ علماء حق کی ذمہ داری ہے فرمان رسالت پہ عمل کرتے ہوئے عورت کی سربراہی کی مخالفت کریں اور یہ بات کہیں عورت کی سربراہی کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے، قیامت کے دن تک حرام رہے گی، جب تک اہل سنت کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، اہل حدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، وزارت اعلیٰ کے لیے عورت کے منصب کا انشاءاللہ مخالفت کرتا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور اس موقع پہ میں آپ کے سامنے چند گزارشات اس آیت مبارکہ کے حوالے سے بھی رکھ دینا چاہتا ہوں جس کی تلاوت میں نے آغاز خطبہ میں کی ہے۔ ان تین باتوں کو آپ نے پلے باندھنا، انشاءاللہ پلے باندھنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہ شہوات سے بھی بچا کے رکھنا اور شب زندہ دار بھی بنا کے رکھنا، اور اللہ تبارک و تعالی حق پرستی کے راستے پہ موت کے دن تک قائم اور دائم رکھنا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی آپ کے سامنے کر دینا چاہتا ہوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے صحیح بخاری کی تکمیل کی تقریب ہے۔ بخاری کی قبر کے پر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمتوں کی برکھیں برستی رہیں گی انشاءاللہ۔ بخاری کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی حیثیت سے کھلتی ہی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر، اس کی وجہ کیا ہے؟ بخاری نے اپنی قلم کو کسی سرمایہ دار کے لیے نہیں چلایا، بخاری نے اپنی قلم کو کسی جاگیردار کے حوال کو قلم بند کرنے کے لیے نہیں چلایا، بخاری نے اپنی قلم کو کسی حاکم وقت کی منقبت کو لکھنے کے لیے نہیں چلایا، بخاری نے اپنی پوری کی پوری زندگی کو وقف کر دیا عبداللہ کے لہتے جگر کی سیرت کے بیان کے لیے، آپ کی گفتار و رفتار کے بیان کے لیے، آپ کی سنن اور آپ کے ارشادات کے بیان کے لیے۔ بخاری نے اپنے آپ کو وقف کر دیا فرمان رسالت کو نقل کرنے کے لیے۔ حضرات گرامی قدر، بخاری نے ہمیں یہ رستہ دکھلا دیا، ہمیں یہ رستہ بتلا دیا، حق کا پیغام، حق کا نام، حق کی علامت، حق کا نشان پیغمبر زمان حضرت محمد کریم کی ذات ہے۔ بخاری نے ہمیں اس بات کو سمجھا دیا، جو حضرت رسول اللہ کا متوالا ہوتا ہے، جو آپ کا جیالہ ہوتا ہے، جو آپ کا نام لیوا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اپنے مرشد و مخدوم، اپنے سید و سردار، اپنے نبی اور اپنے رسول کی زندگی کو، اس کے
ابلاغ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ایک عالم حق جو ہوتا ہے اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے، حضرت رسول اللہ کی سیرت و کردار کو لوگوں کے سامنے منو ان پیش کیا جائے، بلا کم و کاس پیش کیا جائے۔ اس کا یہی منہج ہونا چاہیے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں لوگوں کو سمجھا دیا جائے۔ گھر میں اگر آپ نے زندگی کو گزارنا ہے تو فاطمہ کے بابا کی طرح زندگی کو گزارنا ہوگا، شوہر بننا ہوگا تو عائشہ اور حفصہ کے سرتاج کی مانند بننا ہوگا، تاجر بننا ہوگا بحرین کے حزینہ دار کی مانند بننا ہوگا، سوار بننا ہوگا تو براق کے سوار جیسا سوار بننا ہوگا، امام بننا ہوگا تو آدم و ابراہیم کے امام جیسا امام بننا ہوگا، خطیب بننا ہوگا تو مسجد نبوی کے خطیب آدم اور خطیب اول جیسا خطیب بننا ہوگا۔ حضرات گرامی کا تلوار بدست ہونا پڑے گا تو سید ولد آدم کی تلوار جیسا ہونا پڑے گا، تلوار چلانے والے جیسا ہونا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی سیرت کو زندگی کے تمام شعبوں کے اندر اپنانے والے اور آپ کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالنے والے لوگ ہی در حقیقت زمین کے اوپر کامیاب ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کسی کی جاگیر کو دیکھ کر مرعوب ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے سرمایہ کو دیکھ کر، کسی کی تعلیم کو دیکھ کر، کسی کے حسب و نسب کو دیکھ کر، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر، کسی کا سوٹ اور بوٹ کو دیکھ کر متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے وقت کا جاگیردار ہو اور رسول اللہ کے فرمان سے دور ہو، ہمارے جوتے کے تلوے کے برابر بھی نہیں، اور جو موچی ہو جوتے کو گانٹھنے والا ہو، نمازی ہو، تہجد گزار ہو، کملی والے کا تابع دار ہو، انشاءاللہ ہمارے سر کی پگڑی کی مانند ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر، بخاری نے اپنے قلم کے ذریعے، بخاری نے اپنے اسفار کے ذریعے، بخاری نے اپنے حضر کے ذریعے، بخاری نے اپنے مطالعے کے ذریعے، بخاری نے اپنے رشادات کے ذریعے، بخاری نے اپنی حیات کے ذریعے، بخاری نے اپنے زانو تلمس کو طے کرنے کے ذریعے، بخاری نے اپنی تدریس کے ذریعے، بخاری نے اپنی مجالست کے ذریعے اس بات کو واضح فرما دیا، کائنات میں حق اگر ملے گا کملی والے کے گھر سے ملے گا، حق اگر ملے گا کملی والے کے سادات عالیہ سے ملے گا، حق اگر ملے گا آپ کی احادیث طیبہ سے ملے گا، حق اگر ملے گا آپ کی سنت مطہرہ سے ملے گا۔ حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، آپ کا پیغام ہی سیدھے راستے کا پیغام ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یاسین والقرآن الحکیم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد علیہ السلام رسولوں میں سے اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کے راستے سے چمٹ جانے والا کامیاب ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے پی ایچ ڈی پاس ہو، اگر وہ آپ کے راستے کے ساتھ چمٹا ہوا ہے تو کامیاب ہے۔ اگر امیر ہے آپ کے راستے سے چمٹا ہوا ہے کامیاب ہے، اگر غریب ہے آپ کے راستے سے چمٹا ہوا ہے کامیاب ہے، اگر جتھے والا ہے آپ کے راستے سے چمٹا ہوا ہے کامیاب ہے، اگر بہت بڑے گروہ والا ہے آپ کے راستے سے چمٹا ہوا ہے کامیاب ہے، اگر اکیلا ہے آپ کے راستے سے چمٹا ہوا ہے کامیاب ہے، اگر جماعت کے اندر ہے آپ کے راستے سے چمٹا ہوا ہے کامیاب ہے، اور اگر جماعت سے نکالا ہوا آپ کے راستے پہ تو انشاءاللہ کامیاب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رحمہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، رحمہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اٹھ کر کے بولو رحمہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نعرہ تکبیر، حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر حق کا ایک ہی معیار ہے اور حق کا ایک ہی مینار ہے، اس کا نام مصطفیٰ ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کا نام احمد ہے، وہ بدر الدجا ہے، وہ شمس الضحیٰ ہے، وہ خیر الورا ہے، وہ امام الاتقیاء ہے، وہ سید الانبیاء ہے، وہ خاتم الانبیاء ہے، اس کی سیرت و کردار بھی حجت ہے، اس کی نجی مجلس بھی حجت ہے، اس کی گھریلو زندگی بھی حجت ہے، اس کا کاروبار بھی حجت ہے، اس کا جہاد بھی حجت ہے، اس کا امن بھی حجت ہے، اس کی ریاست بھی حجت ہے، اس کی سیاست بھی حجت ہے، اس کی تہذیب بھی حجت ہے،
اس کی پگڑی اور اس کا امامہ بھی حجت ہے، اور اس کی تہمد اور اس کا آزار بھی حجت ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر ہر بندے کا اپنا اپنا مقام ہے، لیکن مصطفیٰ کا مقام یہ ہے ہر لفظ شریعت بنیا جب نبی نے زبان ہلائی۔ حضرات گرامی قدر، نبی کی ہر بات حجت ہے، ہر بات دلیل ہے۔ نبی کے راستے سے انحراف کرنے والے چاہے مفاد کی وجہ سے کریں ناکام ہی ناکام ہے، چاہے خوف کی وجہ سے کریں ناکام ہی ناکام ہے، چاہے لالچ کی وجہ سے کریں ناکام ہی ناکام ہے، چاہے معاشرے کی رضا کے لیے کریں ناکام ہی ناکام ہے، چاہے آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے کریں ناکام ہی ناکام ہے، اور چاہے اپنے سیاسی لیڈر کے پیچھے چلتے ہوئے نبی کے راستے کو چھوڑیں ناکام ہی ناکام۔ کامیابی اسی کو حاصل ہوگی جو مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلے گا، کامیابی اسی کو حاصل ہوگی جو نبی مہرباں کے طرز عمل پہ چلے گا۔ میرا کاروبار، میری مجلس، میری حلوت، میری جلوت، میری سیاست، میری ریاست، میری تہذیب، میرا تمدن، میرا حلیہ، میرا لباس، سب کچھ نبی کے تابع ہونا چاہیے۔ اگر میں ایسا بن گیا دنیا والے مجھے پسند کریں میں پھر بھی کامیاب ہوں، اور دنیا والے مجھے گالی دیں میں پھر بھی کامیاب ہوں۔ حضرات گرامی قدر، کئی لوگوں کے بدلتے ہوئے تیوروں کو دیکھ کر اپنے تیوروں کو بدل لیتے ہیں، لیکن جو حضرت رسول اللہ کا سچا محب ہوتا ہے اس کی نگاہ جو ہوتی ہے نہ رشتہ داروں پہ ہوتی ہے، نہ عزا و کارب پہ ہوتی ہے، نہ شبلوں پہ ہوتی ہے، نہ پگڑیوں پہ ہوتی ہے، نہ تمغوں پہ ہوتی ہے، نہ وردیوں پہ ہوتی ہے، نہ کرسیوں پہ ہوتی ہے، نہ عہدے پہ ہوتی ہے، نہ اگر اس کی کسی پہ ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! علامہ صاحب روپڑی صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علامہ صاحب روپڑی صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ حضرات گرامی قدر، آپ مجھے بتلائیے آخر کے اندر جا کر میں آپ سے اس بات کا وعدہ لینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جب آپ اس جامعہ سے نکلیں گے تو حضرت رسول اللہ کے غلام بن کے نکلیں گے، اور آپ کے دل کے اندر نہ کسی سرمایہ کا لالچ ہوگا، نہ کسی جاگیر کا روب ہوگا، نہ کسی کا خوف ہوگا، نہ کوئی طمع ہوگا۔ آپ کی نگاہ اگر ہوگی عرش والے کے دیدار پہ ہوگی، ساقی کوثر کے ہاتھ سے ملنے والے جام پہ ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ پرچم اسلام کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا سیرت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا نظام مصطفیٰ کی نکابت کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا میاں صاحب اور عمران خان کے مقابلے پر جو تصور اسلامی سیاست اور ریاست ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا اس کو لے کر میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔